کو بتائیں کہ بیرونی قرضوں کا حصول مزید مشکل، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ پھر گرا دی ہے۔ زر مبادلہ میں کمی کا مسئلہ مزید گھمبیر، پاکستان ڈیفالٹ رسک پر ہے، موڈیز کا ایسا کہنا ہے۔ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کم کر کے CAA3 کر دی ہے۔ وسط مدتی قرضوں پر پاکستان کی پوزیشن کچھ بہتر ہے۔ خرم شہزاد معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب کہیے گا بیرونی قرضوں کا حصول اب مزید مشکل ہو گیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو لگ رہا ہے کافی لیٹ جو ہے وہ موو ہے موڈیز کی طرف سے اور ریٹنگ ایجنسیز کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ریزروز تو پچھلے 2 مہینے سے انفیکٹ 3 مہینے سے بہت زیادہ کرٹیکل لیولز پہ ہیں اور آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے 2 ویکس میں تھوڑی سی ایک امپروومنٹ ہوئی ہے، وہ بھی کچھ اس کی وجوہات ہیں، لیکن لارجلی ہمارے ریزروز تو بہت نیچے چلے گئے ہیں اور یہ میرے خیال میں کچھ 15-1 سال کے شاید لو پہ ہوں گے۔ تو ایک تو پوائنٹ یہ کہ یہ آلریڈی یہ پتہ ہے کہ ہم کافی کرٹیکل سچویشن میں ہیں اس وقت اور ڈیفالٹ کے قریب ہوتے جائیں گے جب تک ہمارا IMF کا پروگرام سائن نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ورڈ یوز کیا ہے موڈیز نے، ویک گورننس کا۔ ویک گورننس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں چاہے انفلیشنری پریشرز ہوں یا پھر آپ کے یہاں فسکل ڈیفیسٹ ہو، خرچوں کی کمی نہ ہو یا پھر ریونیو صحیح سے اکٹھا نہ ہو رہا ہو، ان سب کا تعلق ویک گورننس سے ہے۔ اور سارا کا سارا اگر امپیکٹ آپ عوام پہ ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے یہاں مسئلے بڑھ جائیں گے۔ گورنمنٹ کو بہت زیادہ کیٹیگوریکلی اپنے خرچوں کو کم کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایکسپینڈیچر ہو اس کو کم کرنا پڑے گا، ادروائز اس وقت جو ہے یہ جو ہے نا چلنا محال ہوگا، سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی اور ہم اور زیادہ پھنستے جائیں گے۔ اچھا خرم شہزاد صاحب، اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کو شارٹ ٹرم قرضوں اور لانگ ٹرم قرضوں، خاص طر شارٹ ٹرم جو قرضے ہیں ان کے لیے تو بڑی بیرونی مشکلات ہیں، لیکن IMF سے معاہدے کے بعد بھی کہا یہی جاتا ہے کہ حالات بہتر نہیں نظر آتے ہیں، اور اب یہ موڈیز کی ریٹنگ تو کیا دیکھ رہے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہی ہے کہ IMF کا پروگرام ہو بھی جائے گا تو وہ انف نہیں ہے، کیونکہ اگر وہاں سے $1.1 بلین آئیں گے، اس کے ساتھ اچھی بات یہ ہوگی کہ ورلڈ بینک، ADB IDB ان سب کی جو فنڈنگ ہے وہ کھلنا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ چائنا، سعودی عربیہ یہ اپنے جو رول اوورز ہیں وہ کرنا شروع ہو جائیں گے، تو ہمیں ایک تھوڑی سی سانس آنا شروع ہو جائے گی۔ بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں 3 مہینہ اور 6 مہینے کا پرابلم نہیں ہے، ہمارے یہاں اس وقت سال، 2 سال، 3 سال کا ایشو بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اگلے 3 سالوں میں ہم نے تقریباً کوئی 60-70 ارب ڈالر سے زیادہ قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی اکانومی کو بھی تو چلانا ہے۔ اس اکانومی کو چلانے کے لیے ہر مہینے آپ کو تقریباً کوئی $500 سے $700 ملین ایڈیشنل چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے سال میں آپ کو $6-7-8 بلین تو اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے چاہیے۔ تو دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب تک فسکل ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا، جب تک ہمارے یہاں ان سیکٹرز پہ ٹیکس نہیں لگے گا جو نہیں دیتے، ریئل اسٹیٹ ہے اس میں، ریٹیل سیکٹر ہے اس میں اور بہت سارے سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں، اور پھر اپنے خرچوں کو آپ کم نہیں کریں گے، 500 سے 800 ارب روپیہ آپ ایک سال کا، بلکہ 1 ٹریلین سے زیادہ ایک سال کا آپ جو ہے نا وہ خرچہ کم نہیں کریں گے۔ اور تیسری سب سے بڑی چیز یہ، جب تک آپ ری پروفائل نہیں کریں گے، اپنے لینڈر سے جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں 3 سے 5 سال کا جو ہے نا وہ ٹائم دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، اور یہ سب کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے سارے اسٹیک ہولڈرز کی، پھر کہیں جا کے آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ اتنے آسان نہیں ہے ان مسئلوں کو حل کرنا، جس طرح سے گورنمنٹ لے رہی ہے، جس طرح سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خرم شہزاد ماہر معاشیات اب ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ عقیل کریم JD بھی ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا۔ عقیل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ بیرونی قرضوں کا حصول اب مزید مشکل ہو گیا ہے اور موڈیز کی جانب سے یہ رپورٹ جس میں پاکستان کی ریٹنگ کو CAA3 کر دیا گیا ہے، اور صورتحال اب آپ کے سامنے ہے، پاکستان ڈیفالٹ رسک پر بھی ہے اور کریڈٹ ریٹنگ کم کر دی گئی ہے، تو کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں کتنے زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کی معیشت کو؟ مشکل ہے، لیکن یہ حالات پوری دنیا کے اوپر ہیں، یہ صرف پاکستان اکیلا نہیں ہے، جو بہت اسٹرانگ کنٹریز تھی ان کا بھی وہی حال ہے۔ صرف بتانا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ IMF سے یہ سلو پوائزن لے رہی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ہمیں ڈیمیج کر رہا ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں ایک ساتھ امپلیمنٹ کر دیں جو ہماری بات ہوئی ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ باتیں آج کی نہیں ہیں، جب مفتاح اسماعیل صاحب جب گئے تھے تب یہ ساری باتیں ہوئی تھی۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے ٹیکے مار رہے ہیں، ہمیں ایک ساتھ ڈیسیژن لینا چاہیے، کیونکہ IMF یہ تو نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے ملک کے نقصان بڑھاؤ، وہ تو آپ کو اچھی باتیں بتا رہی ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ کم کریں، آپ اپنے آپ کو، آپ کی اسپینڈنگ کم ہو، آپ کا امپورٹ کا بل کم ہو، اور وہ اس کے لیے ٹائٹننگ کی طرف آپ کو بھیج رہے ہیں، اور وہ ٹائٹننگ کے بعد ڈیفینیٹ ڈیسیژن میں جو ہم لے رہے ہیں اس کا فائدہ بھی ہوگا، ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا۔
لیکن ہم اس وقت کیا غلطی کر رہے ہیں؟ غلطی صرف ہم ایک کر رہے ہیں کہ جو ہم ڈیسیزن لے رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں لے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر 15 دن بعد ایک ٹیکہ عوام کو دیں۔ دیکھیں یہ سب آپ کو دینا ہے، آپ کو پیسہ دنیا میں کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ جب تک IMF آپ کو پیسہ نہیں دے گا آپ کو پیسہ ملنا نہیں ہے۔ ایون آپ یہ دیکھیں کہ چائنا سے جو ریشیڈولنگ آپ کی ہو چکی ہے وہ بھی پیسہ بھی آپ کا رکا ہوا ہے۔ تو اس وقت ڈیسیشن آپ لیں۔ اب مانیٹری پالیسی 2 دن بعد اناؤنس کر رہے ہو، 3 دن بعد، وہ بھائی آج ہی کر دو نا۔ ٹی بل کے ریٹ بڑھ گئے، PIB کے ریٹ بڑھ گئے، تو آپ صبح اٹھ کے بتا دو بھائی 2% انٹرسٹ ریٹ ہم نے ٹھیک ہے بڑھا عقیل دیا۔ کریم ڈیری صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ کو بتائیں کہ موڈیز نے CAA 1 سے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے پاکستان کی ریٹنگ کو CAA 3 پر۔